خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ انشاءاللہ جلسہ سن کر کے گھر نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ نہیں، جلسہ سن کر کے اگر نہیں جائیے گا پھر یہاں کیا کیجئے گا؟ ذرا دھیان رکھیے گا، 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ خدا کا دھیان رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین پر چلنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دایاں بایاں عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، دایاں بایاں نہیں، مکمل عمل کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے وعدہ کیا ہے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جلسہ بیچ میں آ چکا ہے، ایک بڑے عالم دین مہمان خانے میں ہیں، ان کو سننا ہے۔ ان کو سنے بغیر اگر آپ چلے گئے، پٹنہ سے عالم دین ہیں، مہمان ہیں آپ کے اور بڑے عالم ہیں، ان کی بات کو ابھی ہونا تھا، لیکن میرا چونکہ ٹکٹ ہے، میرا سفر ہے، اس وجہ سے میں آگے آ گیا، لیکن ان کو اس وقت آنا تھا۔ لیکن میں آپ سے اپنی ذمہ داری پر وعدہ لیتا ہوں، انشاءاللہ آپ ان کو سن کر کے جائیں گے، دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ذرا دھیان سے، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال تھا خدا کا دھیان ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دوسرا سوال ہے دین پر چلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تیسرا سوال ہے دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ پیسہ گننے والے آپ لوگ یا تو پیچھے چلے جائیے یا چپکے سے آہستہ سے پیسہ گنیے، ایک سائیڈ ہو جائیے، چپ چاپ سنیے، چپ چاپ پیسے گنیے اور ادھر دھیان رکھیے، دھیان سے سننے والے کو سننے دیجیے۔ 3 سوال ہیں ہمارے۔ خدا کا دھیان ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دھیان ہونا چاہیے کہ خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دھیان ہونا چاہیے کہ خدا تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ خدا کا دھیان ہونے کا مطلب یہی ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا کہ دین پر چلنے کا مقصد کیا ہے؟ دین پر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ دین پر چل کر کے ہمیں دل کا سکون نصیب ہو جائے، دین پر چلنے کا مقصد ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی دل سے 100% توبہ کر ہی نہیں رہا ہے، کچی پکی توبہ کر رہا ہے، اس لیے مصیبت میں ہے، مصیبت سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ مالک ہے تیرے ساتھ، نہ ڈر غم سے تو اے دل، نہ ڈر غم سے تو اے دل، مت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، کیا کام ہے مشکل، زندہ ہے جو عزت سے، زندہ ہے جو عزت سے، وہ عزت سے مرے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا، گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے، غم جس نے دیے ہیں، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا۔ پیچھے بڑی تعداد میں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ماں بہنوں کے حوالے سے آپ کو بڑا خوبصورت مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے سن مرید پکڑے جا رہے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا۔ ماں بہنوں کے حوالے سے خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک عورت کو 4 مرد کی محبت ملتی ہے، سنا رہا ہوں، آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ایک عورت ہوتی ہے، 4 مردوں کی محبت ملتی ہے، باپ ادھر ہے،
माँ इधर है, माँ मुसलमान है, बेटा मुसलमान नहीं है, बाप मुसलमान नहीं है, लेकिन माँ का जादू चलता है या बाप का जादू चलता है। औरत की मोहब्बत मर्द के दिल में ज्यादा होती है या मर्द की मोहब्बत औरत के दिल में? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरत एक है, चार मर्दों की मोहब्बत मिलती है। माँ है, बेटे की मोहब्बत मिलती है, बहन है, भाई की मोहब्बत मिलती है, बीवी है, शौहर की मोहब्बत मिलती है, बेटी है, बाप की मोहब्बत मिलती है। एक औरत चार मोहब्बत मिलती है। बाप इधर है, माँ इधर है, बीच में बच्चा है। माँ कह रही है बेटा तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। बाप कहता है कि बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं काफिर हूं वैसे तुम काफिर रहना, तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान मत हो। बेटा कभी माँ को देखता है, बेटा कभी बाप को देखता है, माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जवान ने पैगाम दिया है, मुसलमान औरत को पैगाम दिया है। जवान ये समझ करके पैगाम दे रहा है कि जैसे मैं मुसलमान नहीं हूं वैसे ही औरत मुसलमान नहीं है। औरत ने एक शर्त रख दी, मैं तुमसे निकाह करूंगी लेकिन शर्त है महर देना पड़ेगा। का जरूर दूंगा, निकाह कर रहा हूं, महर दूंगा, तुम मेरा पैगाम कबूल करो। तो लड़की कहती है, औरत कहती है कि मेरी एक शर्त है, महर तुम्हें देना पड़ेगा। का महर दूंगा, का मेरा महर इस्लाम होगा, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हारी ज़ौजियत में जाने के लिए मुकम्मल तैयार हूं। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तीसरा नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। बहन ने इरादा, भाई ने इरादा कर लिया मुझे निकाह नहीं करना है, बीवी का इंतकाल हो गया, भाई का इरादा हो गया कि मुझे निकाह नहीं करना है। बहन आई, कहा कि भाई तुम जवान हो, तुम्हारी बीवी मर गई, इत्तिफाक है, दूसरा निकाह कर लो। तो कहा कि मैं अब निकाह नहीं करूंगा। कहा कि तुम्हें पता नहीं है निकाह करने से क्या मिलता है? जब तुम्हें औलाद होगी, वो औलाद नेक होगी, एक एक सांस पर तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। बहन की नसीहत पर भाई ने दूसरी शादी कर ली। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटी बाप को वली बना देती है, इसलिए बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को सब कुछ लिख देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान रखिएगा, बेटी को ज्यादा तालीम दिलानी है। 4 मंजिल में पहुंचती है, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा अगर आपने बेटी को तालीम दिया तो वो अच्छी बेटी होगी। जब अच्छी बेटी होगी तो अच्छी बीवी होगी, जब अच्छी बीवी होगी तो अच्छी माँ होगी, जब अच्छी माँ होगी तो अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, खानदान पढ़ा करता है। रात का सन्नाटा है, बेटी को नींद नहीं आ रही है। आवाज सुन करके बाप अपने कमरे से आया, पूछा कि बेटी क्या हुआ? कहा कि अब्बा हुजूर पूरा जिस्म अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सिर्फ हाथ में जख्म है। पूरा जिस्म ठीक है, सिर्फ हाथ में जख्म है। कहा कि बेटी उस जख्म की वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और तुम्हारी तकलीफ देख करके मेरी आंख से नींद उड़ गई है। कहा कि अब्बा हुजूर ऐसी बात मत बोलिएगा, एक दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। बेटी की इस चोट पर जो बाप शैतान था वो अल्लाह का वली बन गया। औरतों तुम तो नहीं ना सिखला सकते के लिए दहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़्म कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। तुमने औलाद को बच्चों को सवारा है, तुमने शौहर को दिया अज़्म कमाल, तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्म कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वलियों शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है तो तक़वा, तुम भी तो हो मौला की इबादत के लिए। 2-3 मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। आप लोग दिल से सुन रहे हैं, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, हमारी माँ और बहनों को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग को भी टटोला जाता है कि आप दिल से सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में है या कब्रिस्तान पहुंच गए। ध्यान से सुनिएगा, जब शादी हो रही है उस मंजर को सामने रखिए।
तुम्हारी लड़की है 18 साल, माँ बाप ने पोस पाल करके शादी की तारीख तय की है और अब रुखसती होने वाली है। रुखसती से पहले लड़की को जेवर पहनाया जा रहा है, लड़की को कपड़ा पहनाया जा रहा है, लड़की को शौहर के लिए तैयार किया जा रहा है। इधर से नानी आती है, लड़की की तारीफ करती है, उधर से दादी आती है, लड़की की तारीफ करती है, इधर से खानदान की औरत आती है, लड़की की तारीफ करती है। लड़की खुश नहीं है। दादी भी सर हाथ पर रख करके फिक्रमंद हो गई, सर पे हाथ रख करके नानी भी फिक्रमंद है कि कितनी प्यारी चांद का टुकड़ा मालूम हो रही है, हूर जैसी परी मालूम हो रही है, तारीफ पर खुश नहीं है। तो लड़की का जवाब सुनिए कि तुम लोग तारीफ कर रही हो, तुम्हारी तारीफ से क्या होने वाला, मैं जिसकी बीवी बनने वाली हूं वो तारीफ करेगा जब कोई बात होगी। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। ध्यान से सुनिएगा, आज हम बचपन से 55 में आ गए, शादी के उस मंजर को सामने रखिएगा। 18 साल की लड़की है, नाक अगर दबा दी जाए तो उसकी नाक से दूध निकल आए, इतनी कच्ची लड़की है, इतनी कच्ची उम्र है, लेकिन कितना पक्का काम है आपको सुन करके हैरत होगी। 18 साल की लड़की है, माँ बाप ने रानी बना करके पोसा है, फूल जैसी लाडली है, मोहब्बत से पाला है। अब देखिए काजी साहब आ गए, काजी साहब ने दस्तखत लिया कि तुम फलां की बीवी बनने जा रही हो, मैं कैसे तुमको ससुराल रुखसत होना है। वो लड़की दस्तखत करती है। इनकलाब देखिए, 2 बोल उसने बोले हैं कि मेरा वो शौहर है, मैं उसकी बीवी हूं। अब उसने अपने घर को कुर्बान कर दिया, अपने माँ बाप को छोड़ा, एक शौहर की हो गई, शौहर को अपना आका समझती है, शौहर के घर को अपना घर समझती है। हमने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी के सच्चे उम्मती नहीं बन सके, खुदा के सच्चे बंदे नहीं बन सके। बताइए उस नादान लड़की से हम बदतर हैं कि नहीं। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने नसीहत किया, मर्दों से कहा कि औरत की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है, का कमाते हम हैं, वो तो रानी बनकर के बैठ करके खाती है, उसकी कुर्बानी कहाँ ज्यादा है, का तुमसे ज्यादा कुर्बानी है। अगर तुमसे कहा जाता कि तुम्हारा निकाह होने वाला है, तुमको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रहते, अपने घर को नहीं छोड़ते, शादी नहीं करते। लेकिन कुर्बान जाओ उस लड़की के ऊपर कि उसने निकाह किया, अपने घर को भी छोड़ा, माँ बाप को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, तुम्हारे घर में आकर के नौकरानी बन गई। माँ बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में नौकरानी बन गई। उसकी कुर्बानी का लिहाज रखना, तुमसे बढ़ करके उस लड़की ने कुर्बानी दिया है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह किया। निकाह का राज क्या है? सिर्फ एक खत पहुंचा है, खत को देखा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई, निकाह कर लिया। ये राज आपको बता रहा हूं। क्यों निकाह में पसंद किया सुलेमान अलैहिस्सलाम को? जबकि तख्त पर बैठने वाली औरत है, बादशाह औरत है, हुकूमत कर रही है, शान और शौकत वाली औरत है। एक सादा इंसान से निकाह क्यों किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दीनदार इंसान से निकाह क्यों किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम का दीन क्यों कबूल किया? ये राज आपको बता रहा हूं। सुंदा भेजा है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, खत भेजा है, बिल्कीस के पास भेजा है, लेकिन मर्दों के हाथ नहीं भेजा है, परिंदे की चोंच में खत डाला है और कहा कि गोद में ले जाकर के डाल दो। अब बिल्कीस की गोद में परिंदा खत डाल रहा है, चोंच में खत है, हुदहुद परिंदा डाल रहा है, जिसको गजखुद्दी बोलते हैं। हुदहुद परिंदा खत को बिल्कीस की गोद में डाल रहा है। अब उसने खत को देखा, डालने वाले को देखा कि आम आदमी डाकिया लेकर के खत नहीं आया, बल्कि परिंदा उड़ करके मेरे पास खत दिया है, और खत भी बिल्कीस के नाम पर है। परिंदा ने बिल्कीस की गोद में डाला है। परिंदा को कैसे पता चल गया? इतनी दूर से आया है, बैतुल मक़दिस से आया है और सबा मुल्क सबा पहुंचा है। इतनी दूर 40 रात का सफर है, इतनी दूर मसाफत तय करके परिंदा आ रहा है और खत बिल्कीस की गोद में डाल रहा है। गोद में देखा तो नाम किसके नाम से है? बिल्कीस औरत के नाम से खत है। इससे मुतासिर हुई। दूसरी बात जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं, खत जो शुरू हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ है। इससे मुतासिर हुई कि जरूर मामूली खत नहीं है,
یہ بڑا غیر معمولی خط ہے، اللہ کے نام سے خط شروع ہو رہا ہے اور پرندہ گود میں لا کر کے ڈال رہا ہے۔ اب عورت نے جانچنا چاہا کہ یہ آدمی کیسا ہے، صحیح آدمی ہے یا غلط ہے۔ سونا دیا، چاندی دیا، زیور دیا، روپیہ پیسہ دیا، کہا ہدیہ میں دے دو، لے جا کر کے دے دو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، میں ہدیہ نہیں لوں گا، یہ ہدیہ رشوت ہے، اس کو میں واپس کرتا ہوں۔ جھٹکا لگا، اگر دنیا دار ہوتا تو روپیہ پیسہ کو دانت سے لیتا، ہاتھ سے پکڑتا، لیکن واپس کر دیا، اس کا مطلب ہے دیندار ہے۔ اس آدمی کو دیکھنا چاہیے، ارادہ ہوا اس آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ آپ لوگ کیا مطلب چھنی چونی کے پیچھے جلسہ کو برباد کر رہے ہیں۔ دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیندار آدمی ہے، روپیہ پیسہ بھیجا، دولت بھیجا، لیکن دولت کو واپس کر دیا، لیا نہیں، اس کا مطلب ہے دیندار آدمی ہے۔ دیکھنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئی تو سلیمان علیہ السلام ہوا پر حکومت کرنے والے، مچھلی پر حکومت کرنے والے، انسان پر حکومت کرنے والے، جنات پر حکومت کرنے والے سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، چٹائی پر نماز پڑھتے ہیں، پیالے سے پانی پیتے ہیں، خادم بھی نہیں ہے، خود اپنی خدمت کرتے ہیں۔ سادگی، اتنا بڑا بادشاہ اور اسی سادگی میں زندگی گزارتا ہے۔ سادگی پر سلیمان علیہ السلام کی سادگی پر بلقیس عاشق ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کے اور حیرت ہوئی، اتنا بڑا بادشاہ ہوا پر حکومت کرتا ہے، جنات پر حکومت کرتا ہے، ساری مخلوق پر حکومت کرتا ہے، پھر کس کے آگے سجدہ کرتا ہے؟ خدا کے آگے سلیمان علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے محسوس کر لیا یہ کسی کا بندہ ہے، اس کا کوئی خدا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے، اس سے متاثر ہوئی۔ اور جو بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے عاشق ہوئی۔ بلقیس کا تخت سبا میں تھا، آنکھ کھولتے ہی سبا سے بیت المقدس پہنچ گیا، 40 رات دور تخت آن کے آن میں پہنچا۔ اس سے متاثر ہو گئی، اس سے متاثر ہوئے، اس سے متاثر ہوتی ہے اور اسلام بھی قبول کرتی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوتی ہے اور سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی ہوتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جب آپ کی بچی کی شادی ہو تو آپ یہ مت دیکھیے گا کہ بلڈنگ والا ہے، آپ یہ مت دیکھیے گا کہ نوکری والا ہے، آپ یہ مت دیکھیے گا روپیہ پیسہ والا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ اگر روپیہ پیسہ والا ہے، بلڈنگ والا ہے، دیندار نہیں ہے، دارو شراب میں برباد کر دے گا، اور آپ کی بیٹی جنت سے نکلی ہے جہنم میں پہنچ جائے گی، جینا حرام ہو جائے گا۔ اگر دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، بلڈنگ والا نہیں ہے، روپیہ پیسہ والا نہیں ہے، خدا مہربان ہوگا، کھاٹ پتی تھا لاکھ پتی بن جائے گا۔ اس لیے سیرت کو دیکھنا ہے، صورت کو نہیں دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ وہ عورت ہے قربان رب جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائے رش کہ کھائے جس کی قسمت پر، یہ ام المسلمین ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی، یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ آخری مطالعہ سنا رہا ہوں، عورتوں کے پیغام کو مکمل کر رہا ہوں۔ جمعہ کا دن تھا، شوہر جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، ارادہ تھا کہ مسجد میں دوسرا نکاح کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا دوسری شادی کے ارادے سے جا رہا ہے، پتہ چل گیا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس نماز پڑھ کر کے آ رہا۔ کبھی تو نماز پڑھنے میں عطر نہیں لگایا، نیا کپڑا نہیں پہنا، آج بات کیا ہے؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ عورت کو پتہ چل گیا، کہا کہ ایک کام کرو، ایک گلاس پانی پی کر کے چلے جاؤ۔ ایک گلاس پانی جیسے ہی پیا، 3 دن کے لیے سو گیا۔ اتوار کے دن اٹھا، اتوار کے دن اٹھ کر کے پھر غسل کرتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، جانے لگا مسجد کی طرف۔ عورت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے نکلا۔ جمعہ نہیں، اتوار ہے۔ نیند کی گولی کھلا دیا تھا گھول کر کے، 3 دن کے بعد اٹھے۔ ارادہ بدل دو دوسری شادی کا، اگر ارادہ نہیں بدلا تو ابھی تو نیند کی گولی کھلایا ہے، اس کے بعد زہر کی گولی کھلا دیں گے، سیدھے قیامت میں اٹھو گے، اس سے پہلے نہیں اٹھو گے۔
دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. پہلی رات ہے، بیوی آئی پہلی رات، تو ہاتھ جوڑ کر کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اپنے بھائی سے میل ملاپ رکھنا، جھگڑا مت کرنا. کہا کہ تمہیں ہم سے مطلب ہے، ہمارے بھائی سے ہمارے باپ سے تمہیں کیا مطلب؟ کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہی ہوں اس کو سنو، غور سے سنو. میں تمہاری بیوی ہوں، میں کیسے آئی ہوں؟ سسرال آئی ہوں، تم میرے شوہر ہو. میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہوں تم اپنے بھائی سے میل محبت سے رہنا، آپس میں جھگڑا مت کرنا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر تم آپس میں میل محبت سے نہیں رہو گے تو تم سے اور ہم سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی آپس میں میل محبت سے نہیں رہے گی. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نیک عورت کون ہوتی ہے؟ ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دیتی ہے. شوہر سے کہا بیوی نے کہ تم نکاح کر لو، تم جو ہے حفظ کرو. تو کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھتا ہے، بڑھاپے میں مجھ سے حفظ نہیں ہوگا. کہا کہ میں بتاتی ہوں کیسے حفظ ہوگا. اگر تم نے حفظ کر لیا تو تم کو تاج ملے گا، تمہارے برابر میں مجھ کو کرسی ملے گی، تمہاری عزت کے ساتھ مجھ کو بھی عزت مل جائے گی، اس لیے تم حفظ کر لو. کہا مجھ سے نہیں ہوگا. کہا کیسے ہوگا؟ مجھے پتا ہے، اگر تم نے حفظ کر لیا تو میں تمہاری دوسری شادی کرا دوں گا. اب کیا تھا، دوسری شادی کے نام پر منہ میں پانی آیا. رات دن ایک کر کے 6 مہینے محافظ قرآن ہو گئے. 2-3 مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. شادی کا موقع تھا، سب لوگ رخصتی کے وقت میں رو رہے تھے. ایک آدمی ہنس رہا تھا تو چھوٹا بچہ بولتا ہے ابا حضور یہ سارے لوگ رو رہے ہیں، رخصتی کا موقع ہے، لڑکی رخصت ہو رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، پالا تھا پوسا تھا، مجبوری ہے، نکاح ہو گیا، اب بیٹی کو رخصت کرنا پڑ رہا ہے، یہ آدمی کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا کون ہنس رہا؟ کہا دولہا ہنس رہا. کہا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں، آج رخصتی کا موقع، ہم لوگ رو رہے، زندگی بھر اسی کو رونا پڑے. آخری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا. استاد شاگرد کے پاس آیا، کہا کہ حضور کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ اپنا اندر کا عیب سامنے نظر آئے، جیسے آئینے میں صورت نظر آتی ہے اسی طرح اپنا عیب نظر آئے. کہا کہ بالکل آسان ہے، ایک بار اپنی بیوی کا عیب نکال کر کے دیکھو، تمہارے پورے خاندان کا عیب نکال کر کے رکھو. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. عورت کے پیغام کو ہی مکمل کرتا ہوں، جوانوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا؟ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، جلسے میں دعا کروں گا پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے، ہاں جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے. جوانوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا. جوان جب کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کا نظام بدلتا ہے، انقلاب آتا ہے. اور جوان کس کس عمر کا دنیا میں انقلاب لایا، دنیا کو بدل ڈالا، سکہ رائج الوقت بن گیا. ہمارے نبی جس عمر میں دین کو لے کر کے اٹھے تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال. 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی دین کو لے کر کے اٹھے، پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیا. اس وقت حضرت عمر کی عمر کیا تھی؟ حضرت ابو بکر کی عمر کیا تھی؟ 38 سال. حضرت عمر کی عمر کیا تھی؟ 27 سال. اسامہ بن زید سپہ سالار بن گئے ہیں، عمر کیا ہے؟ 18 سال. محمد بن قاسم نے 6000 فوج سے ہندوستان کے سندھ کو فتح کر لیا، کتنی عمر کے تھے؟ 17 سال. ان چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کو کامیابی کیوں ملی؟ بڑے کا دامن پکڑا، بڑوں سے تجربہ حاصل ہوا، بڑوں کے تجربے کی طاقت سے دنیا میں حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا. لقمان حکیم نے نصیحت کیا کہ بیٹا کامیاب جوان بننا چاہتے ہو تو 5 آدمی سے دوستی مت کرو. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ بیٹا اگر کامیاب جوان بننا چاہتے ہو
دنیا کو بدلنے والا جوان بننا چاہتے ہو, اپنے نبی کی طرح جوان بننا چاہتے ہو, تو 5 آدمی سے دوستی مت کرو. بخیل سے دوستی مت کرنا. بخیل سے دوستی کرو گے, مصیبت میں پھنسو گے, ہاتھ پھیلاؤ گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا, تمہارے کام نہیں آئے گا. بخیل سے دوستی مت کرنا. جھوٹا آدمی سے دوستی مت کرنا, کیونکہ وہ قریب کو دور بتائے گا, دور کو قریب بتائے گا, تم کو دھوکا ہوگا, خود بھی دھوکا کھائے گا, تم کو بھی دھوکے میں ڈالے گا, ترقی نہیں ہوگی. جھوٹے آدمی سے دوستی مت کرنا. نافرمان سے دوستی مت کرنا, اس کو پیسے کی قدر معلوم ہے, انسان کی قدر معلوم نہیں ہے, وہ تمہیں ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا. چوتھا آدمی جس سے دوستی کرنا نہیں کرنا, چوتھے آدمی سے دوستی مت کرنا. کون سا آدمی؟ جاہل آدمی, بے وقوف آدمی, اپنی دنیا بنانے کے لیے تمہاری آخرت برباد کر دے گا. جاہل سے دوستی مت کرنا. آخری آدمی جس سے دوستی مت کرنا, کہا توڑنے والا, جو بھائی کو بھائی سے توڑتا ہے, ماں کو بیٹے سے توڑتا ہے, خاندان کو خاندان سے توڑتا ہے, ایسے آدمی سے دوستی مت کرنا. وہ تو خود برباد ہے, تم کو بھی برباد کر دے گا. باپ نے نصیحت کیا ہے, لقمان حکیم نے نصیحت کیا ہے کہ بیٹا اگر کامیاب جوان بننا چاہتے ہو, جس کے دامن میں ایک داغ بھی نہ ہو, وہ دنیا میں بھی ترقی کرے اور دین کا بھی سکندر بن جائے, 4 چیزوں کی حفاظت کرنی ہوگی. بیٹا جب نماز میں رہنا تو دل کی حفاظت کرنا. بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھنا تو پیٹ کی حفاظت کرنا. بیٹا جب دوسرے کے گھر میں جانا تو آنکھ کی حفاظت کرنا. بیٹا جب دوسرے کی مجلس میں بیٹھنا تو زبان کی حفاظت کرنا. جوان ہو زبان کی حفاظت کرو, جوان ہو آنکھ کی حفاظت کرو, جوان ہو دل کی حفاظت کرو, جوان ہو حلال کھاؤ حلال کماؤ, تمہاری ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. ہر ایک کام تیرا بڑوں سے جدا ہے, وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے. ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا, کہ موچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا. ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا, کہ موچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا. کہ موچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا. محمد نے بحشر میں جو پوچھ ڈالا, بتائے سنت میں کیا تو نے پایا. دھیان دیجیے گا ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا. آج جوانوں کو پڑی ہے کہ کیسے بھی ہم کو کروڑ پتی بننا ہے, جیسے بھی ہو کروڑ پتی بننا ہے. اس لیے نکاح میں باپ کا جب بیٹا کامیاب ہوتا ہے تو باپ لوگوں کی مجلس میں کہتا ہے کہ لڑکی دیکھیے بڑھیا, کیسی لڑکی چاہیے؟ کہا کہ ڈاکٹرنی لڑکی ہو, ماسٹرنی لڑکی ہو. آپ کا بیٹا ماسٹر ہے تو ماسٹرنی سے کیا مطلب ہے؟ چونکہ جب ماسٹرنی لڑکی کی شادی ہوگی تو ادھر سے مال جائے گا, جب ماسٹر کی شادی ہوگی تو پاکٹ میں گھسے گا. مال کے لیے نکاح ہو رہا ہے, یاد رکھیے مال کے لیے آپ نے نکاح کیا ہے. یہ مال رشوت ہے. آپ کے گھر میں پیسہ حلال تھا, یہ رشوت جا کر کے اس میں مل گیا, آپ کی پوری زندگی کو حرام کر دے گا. آپ کہیں گے میرے گھر میں مصیبت آئی, تعویذ لے لو. تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے, 72 مرتبہ بھی تعویذ لوگے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا, چونکہ تم نے اپنی زندگی کو حرام کر دیا. بیٹی والے کے یہاں سے پیسہ لیا, حلال پیسے میں ملا دیا, تمہاری زندگی حرام ہوگی. آج کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ لوگ مال پر نکاح کر رہے ہیں, لڑکی بھاگ رہی ہے, غیر کے ساتھ بھاگتی ہے, مسلمان نہیں رہتی, مندر میں جا کر کے نکاح کر رہی ہے. لڑکی کیا کر رہی ہے؟ بھاگ رہی ہے. اور بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے, لیکن جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی. اور جوان بیٹی کے لیے باپ کیا کر رہا ہے؟ ایک ضلع چھوڑ کر کے دوسرے ضلع میں بھیک مانگ رہا ہے. یہ بھیک مانگنے پر مجبور کرنے والا کون ہے؟ یہی پرہیزی میں لقمہ اٹھانے والا, اس جہنم کے گودام کو بھرنے والا. بھیک مانگنے پر پورنیہ ضلع کا آدمی مجبور ہے عربیہ ضلع میں بھیک مانگ رہا ہے. اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, لون پر پیسہ لے رہا ہے, سود پر پیسہ لے رہا ہے, حرام لایا,
حرام لا کر کے جمع کیا اور چاٹنے کے لیے حرام خوروں کو بلا لیا. اس طرح سے ہم حرام چاٹ کر کے چلے گئے. نہ دین رہا نہ ایمان رہا. اس پر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, بڑے خاندان کے ہیں, شریف لوگ ہیں. کہاں گئی تمہاری شرافت؟ تم نے اپنے بیٹے کو بیچ ڈالا. میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, حلال کمانے کا 3 راستہ بتا رہا ہوں. حلال کمانے کے 3 راستے بتا رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کمائیں گے دنیا میں پیسہ, تو پیسہ کمانے کا 3 راستہ میں بتا رہا ہوں. آپ کسی کو قرض دیجئے اور اس سے کہیے کہ تم اس پیسے سے کماؤ, نفع ہوگا تو مجھے بھی دینا, نقصان ہوگا تو میرا حصہ بھی کاٹ دینا, میرے حصے میں بھی نقصان ڈال دینا. نفع ہوگا میرے حصے میں بھی ڈال دینا, نقصان ہوگا میرے حصے میں بھی ڈال دینا. یہ تجارت کے راستے سے, قرض کے راستے سے آپ نے پیسہ کمایا, سود سے زیادہ کمایا. حلال کا حلال رہا, دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ مالا مال ہو. دوسرا راستہ بتا رہا ہوں, اگر آپ کمانا چاہتے ہیں, زیادہ کمانا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں, یہ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں کیسے کمائیں گے. آپ دوسرے کو کوئی چیز خرید کر کے دے دیجئے. یہ مشین ہے, اس کو تم چلاؤ, اس کا کرایہ مجھے دینا. یہ تھریسر ہے, اس کو خرید کر کے میں تمہیں دیتا ہوں, تم اس کو چلاؤ, مہینہ میں تم اس کا کرایہ مجھے اتنا دینا. اب وہ آپ کو کرایہ دے رہا ہے, اس مشین کے آپ مالک بھی ہیں. یہ نفع جو آیا حلال ہے, یہ آپ کو حلال کی طرف لے جائے گا. اگر سود سے کمائیں گے تو وہ آپ کو حرام کی طرف لے جائے. تیسرا راستہ بتا رہا ہوں, کمانا ہے اس دنیا میں, کمانے کا جائز طریقہ بھی ہے. سود سے زیادہ آدمی کماتا ہے. تیسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں, کیسے کمائیں گے آپ. کسی سے کوئی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ ہم کو 20,000 روپیہ دو. آپ کہتے ہیں کہ 25,000 روپیہ لوٹانا پڑے گا, 5,000 روپیہ سود لوں گا. سود سے بھی آپ کو بچنا ہے, 25,000 روپیہ کمانا ہے. میں طریقہ بتاتا ہوں, اس آدمی سے پوچھئے کہ تم 50,000 روپیہ کیوں لینا چاہتے ہو. وہ بتائے گا ہم کو فلاں سامان خریدنا ہے. وہ سامان آپ خریدیے اور اس سامان کو نفع پر اس کو بیچ دیجئے. جو نفع آپ کو ملا وہ حلال ہوگا. اس غریب کا بھی کام ہو گیا, خدا آپ پر مہربان بھی ہو گیا. اپنی ملت پر قیاست وام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں تو میں رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوت مذہب سے بھی مستحکم ہے جمعیت تیری. دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں, اور جمعیت ہوئی رخ ست تو ملت بھی گئی. مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ایک راز بڑا پیارا اور پورے جلسے کا خلاصہ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. آج آپ جھولا لے کر کے جائیے, چھوٹا بڑا جھولا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بازار جائیے, 500 روپے 1000 روپے لے کر کے جائیے, پیسہ ختم ہو جاتا ہے, جھولا بھرتا نہیں. آپ مکے کی کھیتی کر رہے ہیں, جب کاٹنے کی باری آتی ہے تو ریٹ ہی نہیں ملتا. اس کا راز کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کر کے بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں, بازار میں جمع ہو جاتے ہیں, لیکن مسجد میں نہیں آتے. اس کا راز کیا ہے؟ زمین میں زلزلہ آتا ہے اور انسان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے. اس زلزلے کا راز کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ کو سنا رہا ہوں, آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. کھیتی کیوں برباد ہوتی ہے؟ مکے کی کھیتی لگی ہوئی ہے, ایک سے بڑھ کر کے ایک کیڑا آ جاتا ہے اور آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے. دوائی کے نام پر پیسہ برباد ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ 2 وجہ سے.
ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، اس لیے ہماری کھیتی کے اوپر ایک سے بڑھ کر کے ایک بلا آتی ہے۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، آپ بازار جاتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، جھولا بھرتا نہیں ہے، مہنگائی کیوں ہے؟ دو وجہ سے ہے۔ حقدار کیوں آپ نے حق سے محروم کیا ہے، بہن کا حق نہیں دیا، وہ مانگتی رہ گئی، کیس مقدمہ کیا، لیکن پھر بھی آپ نے حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، اس لیے مہنگائی آئی ہے۔ آپ نے غریب کو نظر انداز کر دیا، اس کی مدد نہیں کی، اس لیے مہنگائی آئی ہے۔ تیسری بات بتا رہا ہوں، بازار میں ٹائم پاس کرنے کا بہت موقع ہے، لیکن مسجد میں آدمی کیوں نہیں آتا؟ حلق کے نیچے حرام جا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس لیے اللہ اپنے دربار میں بلا نہیں رہا ہے۔ چوتھی بات بتا رہا ہوں، زلزلہ آتا ہے، زمین دہلا دیتی ہے، مکان گر جاتے ہیں، آدمی تباہ ہوتا ہے۔ یہ زلزلہ کیوں آتا؟ جب دھرتی پر گناہ کا بوجھ بڑھتا ہے تو دھرتی کانپنے لگتی ہے، اس میں زلزلہ آ جاتا۔ دو بھائی کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک کشتی آگے ہے، دوسری کشتی پیچھے ہے۔ آگے والی کشتی میں لوگ زیادہ سوار ہو گئے، وہ چھوٹی کشتی تھی، ڈگمگا گئی اور ڈوبنے لگی۔ کتنے لوگ ڈوب گئے؟ صرف دو بھائی بچے، وہ بھی ڈوب رہے تھے۔ تو پیچھے والی کشتی میں ایک مالدار آدمی بیٹھا ہوا تھا، سوداگر تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے ملاح سے کہا کہ دونوں بھائی کو بچا لو، میں تمہیں 200 سکے دوں گا سونے کے، 200 سکے دوں گا۔ ایک بھائی کو بچاؤ گے 100 سکے دوں گا، دوسرے بھائی کو بچاؤ گے 200 سکے دوں گا، دونوں کو بچاؤ۔ اس نے ایک کو بچایا، ایک کو چھوڑ دیا، وہ ڈوبتا رہ گیا اور یہ تماشائی بن کر کے دیکھتا رہ گیا۔ حیرت ہوئی کہ پیسے کے لالچ میں تم نے ایک کو بچایا، دوسرے کو تم نے نہیں بچایا۔ کہا کہ اگر اس کے لیے تم پیسہ نہیں دیتے پھر بھی میں اس کو بچاتا، کہ اس کا احسان میرے سر کے اوپر تھا اور اس کو کبھی نہیں بچاتا۔ تم 1 لاکھ روپے بھی مجھے دیتے پھر بھی میں اس کو مرنے دیتا، اس کو نہیں بچاتا۔ کیوں؟ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ دھاگا جٹ تو گیا لیکن گانٹھ پڑ گئی۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، کے سر میں چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ ہمارے جوان ماں باپ کی پسند سے شادی کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ مسجد میں خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ذرا دھیان رکھیے گا، آخری پیغام آپ کو جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ ہمارا جوان جب تک دارو نہیں چھوڑے گا ترقی نہیں ہو سکتی۔ 3 لاکھ فوج کو مسلمانوں نے شکست دیا۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے؟ صرف 30,000۔ 3 لاکھ دشمن کو مسلمانوں نے شکست دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 3 لاکھ دارو پیا کرتے تھے، زنا کرتے تھے، اور 30,000 مسلمان زنا کو بھی حرام سمجھتا تھا، دارو کو بھی حرام سمجھتا تھا، اس لیے 30,000 میدان جیت گیا، 3 لاکھ میدان ہار گیا۔ دارو اگر آپ چھوڑیں گے تو میدان ماریں گے، دارو اگر نہیں چھوڑیں گے تو میدان ہار جائیں گے۔ آدمی دارو پیتا ہے، دارو پیتے پیتے اس کی موت آ گئی۔ یہ موت کیسی موت ہوئی؟ خودکشی کی موت ہوئی۔ چونکہ دارو جب پیتا ہے آدمی، اس کا پھیپھڑا اندر سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کلیجہ ختم ہو جاتا ہے، اندر سے بیمار ہو گیا، اس کے بعد اس کی موت آئی ہے۔ دارو پیتے پیتے مر گیا تو موت تو آئی لیکن خودکشی کی موت ہوگی۔
तीसरी बात बता रहा हूं, आदमी दारू पीता है, दारू पीने के बाद बड़ा से बड़ा नमाजी हो, बड़ा से बड़ा हाजी हो, उससे बड़ा गुनाह हो जाता है, वो जिना भी कर लेता है और वो कत्ल भी करता है। दो बड़े बड़े गुनाह होते हैं। सुन करके आपको हैरत होगी। बहुत बड़ा आबिद था, रात भर रुकू में खड़ा रहता था, दिन भर सजदे में रहता था, दिन भर रोजे से रहता था, रात भर रुकू और नमाज में खड़ा होता था। एक औरत उस पर आशिक हो गई, बहला करके बुलाया कि मेरे पानी में दम कर दो। इस बहाने से दरवाजा खोला, जवान जैसे अंदर आया उसने दरवाजा बंद कर दिया, कहा कि देखो मैं जिना कराने के लिए तुम्हें बुलाया है, झाड़ फूक के लिए नहीं बुलाया है। अब तुम्हारी जान बचेगी उसी सूरत में कि या तो तुमको दारू पीना पड़ेगा, या मुझसे जिना करना पड़ेगा, या हमारे बच्चे को कत्ल करना पड़ेगा। कितना बड़ा आबिद है, दिन में रोजा रखता है, रात में खड़ा होता है नमाज के लिए, लेकिन जब दारू आती है तो कितना बड़ा कातिल होता है, कितना बड़ा जानी होता है, कितना बड़ा गुनहगार होता है। ये सुन करके आपको हैरत होगी। जवान ने सोचा कि लड़की से जिना करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह होगा, बच्चे को कत्ल करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह होगा, जान बचाने के लिए दारू पी लेता हूं। जैसे ही दारू पीता है, सर पर उसके नशा आता है, उसने पहले बच्चे को कत्ल किया, उसके बाद लड़की से जिना किया, एक दारू आ गई, सारे गुनाह आ गए। आपको इससे भी बड़ी हैरत होगी, 80% जवान खुदकुशी करता है। सर्वे रिपोर्ट है, बेल्जियम मुल्क की रिपोर्ट है कि 80% जवान दारू पी करके खुदकुशी करता है। वो हर जगह नाकाम हो जाता, बीवी को कमा करके नहीं दे पाता, बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाता। सारे जवान आगे बढ़ जाते, वो पीछे हो जाता। अब उसके पास आखिरी रास्ता रह जाता है, फांसी के फंदे से लटक जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है और खुदकुशी करता। 80% जवान दारू पी करके खुदकुशी करते हैं। आपको सुनकर के इससे भी बड़ी हैरत होगी। 74% जवान, 84% जवान दारू पी करके गुनाह करता है, जेल जाता है, गुनाह करता है, जेल जाता है। दारू पी लिया था, गुनाह किया, जेल गया। दारू नहीं पिया था, जेल भी नहीं गया, गुनाह भी नहीं किया। दारू क्या पी लिया, गुनाह सबसे पहले किया, उसके बाद जेल गया। इससे भी हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बड़ा से बड़ा करोड़पति हो, बड़ा से बड़ा लाखपति हो, दारू पीने से पहले वो करोड़पति है, दारू पीने से पहले वो लाखपति है। जैसे ही उसने दारू शुरू किया, 79% जवान कंगाल हो गए, माला माल नहीं रहे, लाखपति कल थे खाकपति हो गए। आप किसान आदमी हैं, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दारू पी करके तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान से सुनिए। आपकी पीठ पर मशीन होती है, उस मशीन से आप स्प्रे करते हैं, मकई वगैरह में स्प्रे करते हैं, मशीन पीठ में होती है, पीठ में मशीन होती है, दवाई होती है, दवाई डालकर आप स्प्रे करते हैं। आप देखिएगा तजर्बा करके दारू का कितना बड़ा नुकसान है, मैं आपको बता रहा हूं। पीठ पर आप मशीन को रखिए, 99 बूंद पानी की डालिए, एक बूंद दारू की उसमें डाल करके फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। फूल पर जब आप स्प्रे करेंगे वो फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास दारू अंदर जाएगी तो अंदर का क्या हाल होगा, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएंगे, जवानी में मौत आएगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दारू छोड़ करके 1 साल आप देखिए, 10 साल की तरक्की आपको मुफ्त में अल्लाह अता फरमाएगा। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। बरसता यकसा मगर वो तो मसीही ही रहे, तुझ मजहब के मज़शे का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, लुत्फ़ मस्ती उनको आया
لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں جلسہ جوانوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا. جوان لوگ ایک بار بیداری کا ثبوت دیجئے کہ انشاءاللہ نکاح کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. 20 سال کے بعد کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. فیس بک کی لڑکی سے نکاح کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. اگر اس بار ہاتھ اٹھاتے تو سیدھے رانچی بھیجتے. ذرا دھیان رکھیے گا, آپ نے ڈس بریک مارا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دھیان دیجیے گا, بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں. اتنے بڑے جلسے میں, اتنی بڑی رات میں بچے جاگ رہے ہیں. ان بچوں کے حوالے سے آپ کو میں پیغام دے رہا ہوں. بالکل کم وقت میں, مختصر میں میرا آخری پیغام ہے, سنا کر کے میں اپنے حصے کو مکمل کر رہا ہوں. بچوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو دھیان سے سنیے گا. جب آپ کا بچہ گھر میں رہے تو موبائل مت دیکھیے گا. بچہ جب آپ کا گھر میں رہے تو موبائل مت دیکھیے گا. بچہ جب آپ کا گھر میں رہے تو میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا. بچہ جب گھر میں رہے موبائل نہیں دیکھنا ہے. بچہ جب گھر میں رہے تو جھگڑا نہیں کرنا ہے. موبائل دیکھنے کا نقصان کیا ہے, جھگڑا کرنے کا نقصان کیا ہے, بچوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں. آپ بچے کے باپ ہیں یا باپ بننے والے ہیں, ذمہ داری بتا رہا ہوں. جب آپ کا بچہ گھر میں رہے, بچے کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا ہے میاں بیوی. بچہ جب گھر سے نکل جائے, جو جھگڑا کرنا ہے کرتے رہیے. بچہ جب نکل جائے تب جھگڑا کیجیے گا. بچہ جب گھر میں رہے جھگڑا مت کیجیے گا. اگر بچے کے سامنے آپ نے جھگڑا کیا تو بچہ آپ کو نگاہ سے گرا دے گا. جوانی میں آپ کی قدر نہیں کرے گا, بڑھاپے میں آپ کی عزت نہیں کرے گا. دوسری بات یاد رکھیے, بچہ جب گھر میں رہے تو موبائل نہیں دیکھنا ہے. باپ ڈرائیور, بیٹا خلاصی, گاڑی کا نمبر 786. اسکرین ٹچ باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا. بیٹا ایک نمبر کا ماسٹر ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا, بیٹے کو ہنومان بنا دے گا. یہ لنکا جلائے گا, بجھائے گا نہیں. اگر آپ کا بچہ گھر میں موجود ہے, اسکرین ٹچ موبائل مت دیکھیے. وہ مشین ہے, اس کے دماغ میں سب کچھ چھپ رہا. آپ سمجھتے نادان ہے, نادان نہیں ہے, مشین ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے دماغ میں چھپ رہا ہے. آپ مداری ہیں. اگر ڈھول بجائیں گے, بچہ آپ کا ڈانس کرتا ہے تو گنہگار بچہ نہیں بلکہ ماں باپ ہوں گے. آپ نے بچے کو گناہ کرنا سکھایا. آپ فلم دیکھ رہے ہیں, بچہ دیکھ رہا ہے. بچے نے موبائل کا موقع سے اٹھایا, فلم دیکھنا شروع کیا. بچے کو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچے کو گناہ نہیں ہوگا, اس کا نام اعمال کھلا نہیں. بچے کا گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. بچے کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ, بھول جائے گا. بچے کو اچھا کپڑا پہناتے ہیں آپ, بچہ بھول جائے گا. بچے کے لیے اچھا مکان آپ نے بنایا ہے, بچہ بھول جائے گا. بچے کے لیے آپ نے زمین خریدی ہے, دارو شراب میں برباد کر دے گا. ایک کام آپ کر دیجئے, زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے گا. آپ جاہل ہیں, اپنے بچے کو پڑھا دیجئے, زمین کو داؤ پہ لگائیے, اوقات کو داؤ پہ لگائیے, فاقہ کر کے دکھائیے. اس قربانی کو اپنے بچے کے لیے کر کے دکھائیے. بچہ آپ کے احسان کو زندگی بھر یاد کرے گا. 3 مثال دیتا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ بچہ کو 5 سال اسکول میں پڑھائیے, اس کے بعد مدرسہ میں 3 سال کے لیے ڈال دیجیے. آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے گا, حافظ بھی بنے گا. راز آپ کو بتا رہا ہوں, تجربہ کر کے دیکھیے. 5 سال اسکول میں پڑھائیے, 3 سال مدرسے میں داخل کیجیے. 5 سال آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, 3 سال مدرسے میں آیا پڑھنے کے لیے. بچہ نے 3 سال مدرسے میں پڑھا اور حافظ قرآن ہو گیا.
اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جاتا ہے جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا. اب وہ ٹیوشن کرا دیجئے جو 3 سال کا گیپ ہوا, ٹیوشن کرائیے, وہ اپنے ساتھی کو پیچھے چھوڑ دے گا اور سب سے آگے نکل جائے گا. آپ کا بچہ بعد میں ماسٹر بنے گا, پہلے مسلمان ہو جائے گا. ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, سن کر کے حیرت ہوگی. اگر آپ نے بچے کو اسکول میں ڈالا, مدرسے کی تعلیم نہیں دلائی, کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, اگر آپ نے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھایا, ٹیوشن سے مدرسے کی تعلیم نہیں دلائی, قرآن اور اردو بچے کو نہیں آیا, اس نے اسکول کی تعلیم لیا, تو وہ ماں باپ کے خلاف مقدمہ کرے گا, اللہ کی عدالت میں کرے گا. ربنا انا اطعنا سادتنا کبرانا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب. اللہ اس بچے سے پوچھے گا, اے بچہ تو ماسٹر تو بنا لیکن قرآن پڑھ کر کے مسلمان نہیں بنا, اردو پڑھ کر کے مسلمان نہیں بنا. تو بچہ کہے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھے محروم کیا, تم میرے ماں باپ کو جنت سے محروم کر دو. 3 مثال دیتا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے, اس کے بعد ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, پروفیسر بنائیے. آخری بات بتا رہا ہوں. ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ قرآن میں نکاح ہے, اس کو ختم کر دو. ایک آدمی تھا, اس نے کہا کہ قرآن میں پردہ ہے, اس کو ختم کر دو. ایک آدمی نے کہا کہ قرآن میں میراث طلاق ہے, اس کو ختم کر دو. یہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا, پروفیسر آصف فیضی تھا. قرآن کو بدلنے کے لیے اس نے کہا, کیوں اسکول میں پڑھا, پروفیسر بنا, مدرسے کی تعلیم نہیں ملی, مسلمان نہیں بن سکا. سن کر کے حیرت ہوگی. نرگس نام کی لڑکی ہے, فلمی ہیروئن ہے, مسلمان ہے. حمید دلوائی ہے, عدالت کا چیف جسٹس ہے, مسلمان ہے. وسیم رضوی ہے, مسلمان ہے, لیکن اسلام سے نکل گیا. کیسے نکلا میں راز بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا, مجھے دفن مت کرنا. نبی کی سنت سے نفرت, خدا کی تعلیم سے نفرت کس بنیاد پر پیدا ہوئی؟ انگریزی تعلیم تو حاصل کیا لیکن اردو اور قرآن حاصل کر کے مسلمان نہیں بن سکا. تیسری بات بتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں ہمارا بچہ بدتمیز ہوگا, بدتمیز سے بھی آگے ہوگا, مرتد ہو جائے گا, دین سے خارج ہو جائے گا. کمیٹی بیٹھی ہے لکھنؤ میں, فیصلہ اس بات پر ہوا کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے, تو مسلمانوں نے بیٹھ کر کے کہا کہ مسلمان اسلام کو پکڑے ہوا ہے اس لیے ترقی نہیں ہے, اسلام کو چھوڑے گا ترقی ہوگی. نعوذ باللہ. یہ کہنے والے کون تھے؟ وہی لوگ تھے جس نے اسکول میں تعلیم حاصل کی, مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے مسلمان نہیں ہوئے. انشاءاللہ اپنے بچے کو پڑھائیں گے, پہلے مسلمان بنائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اسکول میں عقل مند بچے کو بھیجیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بے وقوف کو مدرسے میں بھیجیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انسان بناؤ, انسان بناؤ, انسان بناؤ, انسان بناؤ. اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ, اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ. انسان بناؤ, انسان بناؤ. سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ, اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ, انسان بناؤ, انسان بناؤ. تاجر بناؤ, شوق سے افسر بھی بناؤ, اور ان کو مقابر کا سکندر بھی بناؤ. پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. انسان بناؤ, انسان بناؤ. بس آپ 3 وعدہ دیجئے کہ انشاءاللہ 3 کام پر کھڑے ہوں گے. میں گارنٹی لیتا ہوں اس جلسے میں اللہ دین کی سربلندی آپ کو عطا فرمائے گا. اور 3 وعدہ آپ دیجئے کہ 3 کام چھوڑ دیں گے. میں گارنٹی لیتا ہوں اس جلسے کے اسٹیج سے کہ آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی. انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے, ہاتھ اٹھائیں. رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ کر کے آپ دکھائیے, آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی. گناہ کی وجہ سے آفت آتی ہے, حرام کمائی کی وجہ سے آفت آتی ہے, غلط ماحول کی وجہ سے آفت آتی ہے. 3 کام چھوڑ دیجئے, آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی. انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے, نہ کتابوں سے, نمازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, ہمارے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شو کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نمانی بات وائس کی تو پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.